بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیشہ نواز کہ ہم اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے ملاقات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت حکمت عملی سے کام لیا، جس سے اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر منافع ہوا۔ اس کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شاری سے کام لیا گیا۔ قحط کے دنوں میں ذخیرہ کیے ہوئے اناج کو یوسف علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں عوام میں مفت تقسیم کروائی۔ ان دنوں مصر کے آس پاس کے علاقے اور شام کنعان بھی قحط کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ان دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک علاقوں میں پھیل چکی تھی، لہٰذا دوسرے علاقوں سے جو در جو لوگ مصر آتے اور اناج خرید کر لے جاتے، کیونکہ اس وقت مصر ہی ایک ایسی سلطنت تھی جہاں اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں اور پورے خاندان سمیت کنعان میں موجود تھے، اور یہ لوگ بھی غلے کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحم دل بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے مصر جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے اور تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر جانے سے منع کیا اور بقیہ 10 بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور تقدیر کا ہی فیصلہ تھا۔ جن بھائیوں نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا، آج وہی فیروز یوسف سے اناج مانگنے مصر جا رہے تھے۔ جب یہ 10 بھائی مصر پہنچے تو شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ جب یہ 10 بھائی مصر پہنچے تو شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے، 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور ساتھ فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے اور تمہاری زبان عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا سکے۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، اس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے ہم کنعان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں بٹھایا اور انہیں ڈھیر سارا اناج دے کر رخصت کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو دوبارہ غلہ نہیں ملے گا۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس چلے گئے۔ جب وہ کنعان پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کی حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات بتائے، ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لے آئیں، ہم اس کی نگہبانی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کے متعلق تمہارا بس وہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ بچپن میں ان کے بھائی وعدہ کر کے جنگل لے گئے تھے اور پھر یوسف دوبارہ واپس نہیں لوٹ پائے۔ بہرحال جب کچھ دنوں میں اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پچھلے تجربوں کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے،
لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بیچوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول و قرار نہ دے دو، اسے میرے پاس صحیح و سلامت لے کر آؤ گے۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا اور قول و قرار لیا تو آپ نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر پر تمہیں نہیں روک سکتا، بے شک حکم اس کا ہے، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دراصل یہ 11 بھائی تندرست اور توانا اور جوان تھے، لہٰذا اگر وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل ہوئے تو انہیں نظر لگ جانے کا خطرہ تھا، اس لیے حضرت یعقوب نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں فوراً پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دو بھائیوں کو ایک ہی کمرے میں ٹھہرایا۔ بنیامین تنہا رہ گئے اور انہیں الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا، اور پھر تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سے ملاقات کی اور انہیں حقیقت بتایا کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کی اونٹوں پر لگوا دیا اور وہ خوشی خوشی کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ کے مطابق پھر جب ان کا سامان ٹھیک کر کے لگ دیا تو آپ نے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں۔ اس نے کہا، اچھا اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہوا۔ دراصل یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا تھا۔ ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت ہی حیران اور پریشان کن تھی۔ ان کے بھائی بہت پریشان ہوئے، انہیں یہ فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے یہ مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ یہ بہت مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا ہم نے پختہ عہد کیا تھا؟ سب اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد مجھے حکم نہ دے تو میں اس جگہ سے ہلوں گا ہی نہیں۔ وہ بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کر دی اور کہا کہ آپ کو ہماری باتوں کو یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم فریاد اپنے خدا سے ہی کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو کسی طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ کی مرضی سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔